بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کی مچھلی ہمارے پاس درخواست لے کر آئی ہے۔ اب بتاؤ، تم وہاں جانے اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کام کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سب سر ہلا کر کہنے لگی کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھول پھلوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی ہوئی چڑیاں اور کھلتے ہوئے جانور چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب نے سمندر میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور سب کو یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ انہوں نے بلا جھجک فوراً تیار ہو گئیں اور کہنے لگی، ہم تو خود سے چاہتے تھے کہ ہم ان ندی نالوں تالابوں کنوؤں سے نکلیں، گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے گہرے سمندر کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے اچھلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ ادھر طرح طرح کی عجیب چیزیں بھی ہیں۔ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑے دریا ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ان ندی نالوں کو تو ہم لوگ قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہیں گے۔ دوسرے تمام زندگی کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کا خیال دل دکھاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہمیں پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلی جیسی دمیں پیدا ہو جائیں گی اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی ہر چیز سیکھ پاؤ گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کی مچھلی بھی خوش ہو گئی اور ان کی عرض بھی قبول ہو گئی، اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت مل گئی۔ چنانچہ جب پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ گئے، جو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو چیرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں بہت کام تھا، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ستایا کرتے تھے اور پریاں ان چھوٹے جانوروں کی مدد کرتی تھیں۔ اور پھر بادشاہ نے سمندر کی پریوں کا نام جل پری رکھ دیا۔